اسی سلسلے کی مکمل کہانی سننے کے لیے پچھلی قسط کو ملاحظہ فرمائیں۔ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ اس دوران ادھر بغداد میں جوزف نے اسرائیلیوں کے لیے ایک مسئلہ پیدا کر دیا۔ موساد سمجھ رہی تھی کہ منیر روفا کی فیملی اس کی بیوی، 2 بچے پر مشتمل ہے اور وہی اس کے ساتھ اسرائیل منتقل ہوگی، مگر جوزف نے کہا نہیں، اس کے خاندان میں اس کی ماں، باپ، دادا، بھتیجے، بھتیجیاں شامل ہیں اور یہ سب کے سب عراق سے نکلنا چاہتے ہیں۔ اتنے بڑے خاندان کو اچانک روانہ کرنا خطرے سے خالی نہیں تھا، مگر میرامیت نے یہ مطالبہ بھی مان لیا۔ موساد کی تیاریاں ہر لحاظ سے مکمل ہو چکی تھیں۔ اب جوزف پر منحصر تھا کہ وہ خاندان کے سربراہ کو اور منیر روفا کو کیسے قائل کرتا۔ اس بات چیت میں بھی لگ بھگ 4 ماہ لگ گئے۔ اس نے خاندان کے سربراہ کو تو مکمل راضی کر لیا، پھر منیر کی باری آئی تو وہ یہ بات سن کر تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہوا۔ وہ حب الوطنی اور ڈیوٹی کے ملے جلے جذبات میں پھنس کر رہ گیا، مگر تھوڑی دیر بعد اسے احساس ہوا کہ صرف اسی طریقے سے وہ اپنا اور پورے خاندان کا مستقبل بچا سکتا ہے۔ اسی دوران میرامیت نے اچانک CIA اور پینٹاگون کے ساتھ بھی رابطہ کیا، کیونکہ امریکیوں کو ان سے زیادہ استعارے کی ضرورت تھی۔ وہ ان سے مدد لینا چاہتے تھے۔ وہ فوراً واشنگٹن پہنچا، جہاں اس نے CIA کے ڈائریکٹر سے ملاقات کی اور اسے بتایا کہ MiG-21 موساد کی لائن پر ہے، صرف CIA کی تھوڑی سی مدد کی ضرورت ہے۔ امریکی اس انکشاف پر اچھل پڑے۔ بغداد میں امریکی سفارت خانے کے ایک سینٹرل ڈپلومیٹ نے جوزف کے توسط سے منیر روفا سے ملاقات کی اور اسے بتایا کہ پوری مغربی دنیا کو کمیونزم کے خلاف جنگ میں استعارے کی سخت ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ سفارتکار اگلے دن بغداد سے امریکہ چلا گیا۔ اب منیر روفا اس بات پر مکمل راضی ہو چکا تھا۔ اسے باور کرایا گیا تھا کہ وہ محض اسرائیل کے لیے کام نہیں کر رہا، بلکہ اشتراکیت کے خلاف برسر پیکار عالمی طاقتوں کی مدد کر رہا ہے۔ آپریشن کے عین اسی مرحلے پر منیر کو اسرائیل آنے کی دعوت دی گئی، اور یہ دعوت اسے ایک امریکی خوبصورت خاتون نے دی، جو کافی عرصے سے بغداد میں مقیم تھی اور موساد کے لیے کام کر رہی تھی۔ یہ عورت عراق کے ملٹری اور پولیٹیکل سرکل میں اکثر دیکھی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ ایئر فورس کے کئی ہوا بازوں کے ساتھ اس کے قریبی مراسم تھے۔ موساد کے اشارے پر اس نے اسکواڈرن لیڈر منیر روفا کے ساتھ بھی تعلق بنا لیا تھا۔ منیر نے کچھ دنوں کے لیے چھٹی لے لی تھی۔ آخر وہ اس عورت کے ساتھ پیرس پہنچا، جہاں اسے ایک جعلی پاسپورٹ پر اسرائیل ایئر لائن کی ایک پرواز سے اسرائیل روانہ کیا گیا۔ اسے نیگیو فوجی اڈے پر VIP کی حیثیت سے ریسیو کیا گیا۔ اس کے ساتھ ایک بند کمرے میں ملاقات کرنے والوں میں موساد کا چیف میرامیت، ایئر فورس کا کمانڈر جنرل اور دیگر ایکسپرٹ شامل تھے۔ انہوں نے وقت ضائع کیے بغیر اسے کہا، اگر تم مطلوبہ جہاز یہاں پہنچا دو گے تو ہم تمہیں طے شدہ رقم دیں گے، تمہارے پورے خاندان کی اسرائیل میں آباد کاری اور تحفظ کی ضمانت دیں گے۔ اس کے علاوہ تم سب کو یہاں کی شہریت بھی ملے گی۔ اس پر منیر نے کہا، میں بالکل تیار ہوں، مگر میری بیوی اور بچوں کو سب سے پہلے وہاں سے نکالنا ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے کہ عراق میں لوگوں کو پھانسی پر لٹکایا جاتا ہے اور وہ میری بیوی کو پھانسی اور بچوں کو قتل کر دیں گے۔ یہ سنتے ہوئے موساد کے افسر ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرائے۔ ہمیں پتہ ہے کہ بغداد میں لوگوں کو پھانسی پر چڑھایا جاتا ہے، بلکہ ہمیں ذاتی تجربہ ہے۔ انہوں نے اسے مکمل یقین دہانی کرائی کہ اس کے خاندان کو اس کے فرار سے قبل ہی نکالا جائے گا۔ اس کے بعد ایئر فورس کے جنرل کے ساتھ اس کی ایک علیحدہ میٹنگ ہوئی۔ جنرل نے اسے فرار کے لیے ایک نقشے پر ہوائی راستہ سمجھایا۔ عراقی اور اردنی ریڈار اسٹیشنوں سے بچنے کے لیے ایک زگ زیگ روٹ کا انتخاب کیا گیا۔ تمہیں معلوم ہے کہ یہ کتنا خطرناک کام ہوگا؟ یہ 900 کلومیٹر طویل فلائٹ ہوگی۔ اگر تمہارے اپنے ہم کاروں کو پتہ چلا تو وہ تمہارا پیچھا کر کے تمہیں سرحد عبور کرنے سے پہلے ہی گرا دیں گے۔ اگر وہ ناکام ہوئے تو اردن کے طیارے شکن توپیں تمہیں نشانہ بنائیں گی۔ تمہارے لیے ایک نصیحت یہ ہے کہ اپنے ہوش و حواس قابو میں رکھتے ہوئے اسی فضائی روٹ پر اپنے جہازوں کو رکھنا۔ وہ اس راستے کو بالکل نہیں جانتے۔ اگر تم گھبرا گئے تو سمجھ لو کہ مر گئے۔ ایک بار اپنے معمول کی فضائی روٹ سے ہٹنے کے بعد تمہارے پاس واپسی کا کوئی چانس نہیں ہوگا۔ منیر نے تحمل سے باتیں ساری سننے کے بعد کہا، فکر نہ کریں، میں بالکل اسی طرح کروں گا جس طرح آپ چاہتے ہیں۔ منیر ایک بات سے بے حد متاثر ہوا کہ اسرائیلیوں کو عراقی ایئر فورس کے عملے کے تمام افراد کے نام یاد تھے، جن میں روسی بھی شامل تھے۔ انہیں عراقی ایئر فورس کے معمول کی تربیتی پروازوں کی شیڈول کا بھی پورا علم تھا کہ کون سی پرواز لمبی اور کون سی مختصر ہوگی۔ لمبی اڑان کے دن روسی جہاز میں اضافی ایندھن کی اجازت دے دیتے تھے۔
منیر کو بھی عین اسی دن نکلنا تھا۔ پرواز کے مختلف مرحلوں میں سے اسے پہلے سے طے شدہ سگنل دیتے تھے تاکہ وہ منتظر اسرائیلی طیاروں کے ساتھ رابطے پر رہے۔ ایئر بیس میں قیام کے دوران موساد کے کچھ آدمیوں نے اسے انتہائی محتاط رہنے کی تلقین کی کہ انہوں نے ایک مصری ہوا باز کا قصہ بھی سنایا جو بے احتیاطی کی وجہ سے مارا گیا تھا۔ محمود حلیمی 1964 میں اپنے روسی ساختہ تربیتی طیارے کے ساتھ اسرائیل پہنچ گیا تھا۔ اس وقت مصر یمن میں جنگ لڑ رہا تھا۔ حلیمی نے یمنی دیہات پر بمباری سے انکار کرتے ہوئے فرار کی راہ اختیار کی۔ اس کی آمد سے اسرائیلی بہت خوش ہوئے۔ انہیں اس طیارے سے اتنی دلچسپی نہیں تھی بلکہ وہ حلیمی سے پروپیگنڈا مہم میں کام لینا چاہتے تھے۔ اسرائیلی ایئر فورس نے اس کا بڑا خیر مقدم کیا۔ اس نے تل ابیب میں ریڈیو پر اپنے فرار کی وجوہات بیان کی۔ کیپٹن حلیمی پر گھومنے پھرنے کا بھوت سوار تھا۔ اس نے بیونس آئرز کا کہیں سے نام سنا تھا۔ وہ اسرائیلیوں سے اصرار کر رہا تھا کہ وہاں اسے جاب دلائی جائے گی، لیکن وہ جھجک رہے تھے کہ اسرائیل سے باہر مصری اسے کچا چبا ڈالیں گے۔ لیکن حلیمی بزید تھا۔ وہ مصریوں کا مذاق اڑاتا اور کہتا، مصر کی سیکرٹ سروس کو تم لوگ مجھ سے زیادہ نہیں جانتے، آپ میری فکر نہ کریں، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ آخر تنگ آ کر اسے بیونس آئرز کی سول ایوییشن فرم میں ملازمت دلوا دی گئی اور وہ شفٹ بھی ہو گیا۔ وہاں پہنچتے ہی اس نے سب سے پہلے ایک حماقت کی۔ وہ بھول گیا تھا کہ مصر میں مکمل پوسٹل سینسرشپ لاگو ہے۔ اس نے اپنی ماں کو ایک پوسٹ کارڈ بھیجا۔ اس سے مصری انٹیلیجنس کو پتہ چل گیا کہ وہ اب اسرائیل سے بیونس آئرز منتقل ہو گیا۔ اس نے دوسری غلطی اس وقت کی جب ایک مقامی نائٹ کلب میں اس کی ملاقات ایک مصری نژاد عورت سے ہوئی اور پھر اسے متاثر کرنے کے لیے بڑے فخریہ انداز میں اسے کہنے لگا، میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اگر میں اسے جلانا شروع کروں تو بھی ختم نہیں ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ہی اس نے اس خاتون کو وہ کچھ بتا ڈالا جو اسے بعد میں بے حد مہنگا پڑا۔ اس رات کو وہ اس مصری عورت کے ساتھ اس کے فلیٹ میں گیا۔ وہ پھر کبھی اپنے ہوٹل واپس نہیں آ سکا۔ آدھی رات کے قریب جب وہ مکمل طور پر گہری نیند کی آغوش میں تھا، وہ لڑکی چپکے سے اپنے بستر سے نکل کر ٹیلی فون کی طرف بڑھی۔ چند ہی لمحوں بعد 10 آدمی وہاں پہنچے جنہوں نے حلیمی کو بستر سے گھسیٹا اور ایک گاڑی میں ڈال کر مصری سفارت خانے پہنچا دیا۔ ایک ہفتے بعد موساد کے ایک مقامی ایجنٹ نے جب یہ خبر اسرائیل بھیجی تو مصری اسے قاہرہ سمگل کر چکے تھے۔ وہاں ایک مختصر سی عدالتی کارروائی کے بعد اسے فائرنگ سکواڈرن کے حوالے کر دیا۔ موساد کے آدمی نے منیر کو یہ قصہ ایک وارننگ کے ساتھ سنایا کہ اگر مستقبل میں وہ اسرائیل میں رہنا چاہتا ہے تو کبھی اس کی سرحدوں سے نکلنے کی کوشش نہ کرے۔ چند روز بعد وہ اس امریکی لڑکی کے ہمراہ دوبارہ یورپ سے ہوتا ہوا بغداد پہنچا۔ پلان کے مطابق منیر کا ایک بیٹا سخت بیمار ہو گیا۔ بغداد ملٹری ہسپتال کے ایک ڈاکٹر جو موساد کا وظیفہ خور تھا نے اسے سرٹیفکیٹ دیا کہ اس کا علاج لندن میں ضروری ہے۔ مسز منیر روفا اور اس کے علاوہ بچوں کو لندن روانگی کے انتظامات تیزی سے مکمل ہوئے۔ وہ بالآخر تہران سے ہوتے ہوئے ایک پرواز میں لندن پہنچ گئے۔ وہاں اگلے دن ہی ایک اسرائیلی بوئنگ انہیں لے کر تل ابیب روانہ ہوا۔ وہاں پہنچتے ہی انہیں ایک نامعلوم مقام پر پہنچا دیا گیا۔ اسی سلسلے کی اگلی قسط کے ساتھ جلد حاضر ہوتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کریں۔